आला हजरत फरमाते हैं हमने उस दिल को दिल ही नहीं माना जिस दिल के अंदर मदीने वाला ना हो। पैगाम देखो, छोटा पैगाम नहीं, इससे बढ़ के महफिल का पैगाम क्या हो सकता है? कहते हैं दिल है वो दिल, हर दिल को दिल नहीं माना, वो तो वीराना जिस दिल के अंदर मदीने वाला ना हो। कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। कहते हैं उसी सर को सरमाना है जो हर वक्त मदीने वाले के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो। और यकीन करो ये लफ्जी गोलाबारी से बाहर निकल के, लफ्जी हुस्न से बाहर निकल के, अगर 1450 साल बाद भी अगर कोई अपना दिल मदीने वाले को फेंक देखे, सर मदीने वाले के कदमों पे कुर्बान करके देखे, तो आपने देखा नहीं कि 1450 साल बाद लाहौर की धरती पे 1.25 करोड़ बंदा इकट्ठा करके बताया जाता है। देखो बंदा व्हील चेयर ते भी बैठन वाला है ना ते दिल मदीने वाले नु दे छड़े, फिर जनाजा दसदा है कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी दा गुलाम दुनिया तो जा रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों जब आया करो तो बाद में चेक भी किया करो कि जिक्र रसूल की महफिल के अंदर। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क़िबला लामा साहब ने मुझे दावत दी, अब मैंने यहाँ पे बैठ के मैं इनका नाम लूँगा तो ये मेरी तरफ देखेंगे, तो जो करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने इनका नाम लिया है तो ये मेरी तरफ देखेंगे। अब इनका देखना और है, अगर मदीने वाले देखेंगे तो उनका देखना। इस चीज को जरा महसूस करो ना। असल में बात यह है, अकीदा रख लेना ये काफी नहीं है, अकीदे के साथ यकीन भी होना चाहिए। आपका अकीदा अगर ये हो कि हज़रत वाला मदीने वाला देख रहा है, मदीने वाला सुन रहा है, फिर हज़रत वाला ये कैफियत नहीं होती। मैंने ये रंग देखा है, आपको पता हो आपका शेख, आपका पीर आपके सामने बैठा हुआ है, मैंने खुद ये मुरीदों का रंग, यकीन करो वो तो सर भी नहीं उठाते। तो दोस्तों ने मोहतरम, अगर सही बातों के अंदर ये यकीन पैदा हो जाए मदीने वाला देख भी रहा है, मदीने वाला सुन भी रहा है, फिर हमारी कैफियत बताए। जिक्र यार कोई आम नहीं सुन रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम सुन रहा है। अगर ये कैफियत बाजे है। और आपने तो वो सुना ना इकबाल का शेर, इकबाल ने क्या कहा, उसने कहा निगाहे वली ने ये तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो आप खुद गौर करो, निगाहे वली अगर पड़ जाए, निगाहे वली अगर पड़ जाए तो तकदीर बदल जाती है। तो दोस्तों जब निगाह यार आ जाए, इसी निगाह के बारे में आला हज़रत ने कहा था, सर अर्श पर है तेरी गुज़र, जिन फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे या न हो, और कोई गैर तुझसे नेहा हो क्या बला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करो रो दरूद। मौलाना हज़रत ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, इस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँख, फिर जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। ये तो आपने सुना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, एक वली की निगाह पे आ जाए तो तकदीर बदल जाएगी। हमें 20-20 साल हो गया जिक्र यार की महफिल में आते हुए, हमारी तकदीर क्यों नहीं? इस चीज को देखो ना, आप कहते हो यार वली की निगाह पर गए तो तकदीर बदल जाती है, आप जिक्र यार करते हो तो हज़रत वाला ये जेली क्यों नहीं आती है? देखो ना, मैं आपको आम बंदे का जरा बताने लगा हूँ, 1450 साल बाद मैं यहाँ पे बैठ के किसी एक बंदे का, आप में से किसी का जिक्र करूँ, ये मुझे कहने वाला शरीफ के मुरीद लगते हैं हज़रत वाला, हमें भी वहीं से फैज़ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शेख गिरामी किनसे खिलाफत क़िबला पीर बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से है। तो हज़रत मैं आज ये करना चाह रहा हूँ, मैंने अगर इनका नाम लिया है तो ये फितरी अमल है। वो कहेगी यार पूरे मजमे के अंदर उन्होंने साढ़े आस्थाने का भी जिक्र किया है, मेरा भी नाम लिया है, वो पहले से ज्यादा मेरा प्यार करेगी, ऐसा है कि नहीं? तो यार तुसी कभी गौर करो है, भरे मजमे के अंदर 1450 साल बाद अज के फिर दौर किसी आम बंदे का मजमे च बंदा सही तरीके ना नाम ले ले, वो भी पहले नाल बहुता प्यार करता है। तो यार तुसी गौर करो, अगर बंदा दिल से जिक्र यार करे, मदीने वाला कितना नवास्ता हो रहा है। तो बाबा ने साहब पढ़ते थे ना शेर है, यकीन करो हमारे पढ़ने के अंदर खोज,
ہماری لگن کے اندر کھوٹ ہے، ان کے کرم کے اندر کھوٹ نہیں۔ اب علیسا پڑھتے تھے نا وہ اشعار، کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود، ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جو لی ہی میری تانگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، کچھ لینے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جب آپ آ جاتے ہیں نا، ہمارا آ کے بھی وہ جو باہر کا مغرورانہ اور اندر تکبرانہ ظرف ہوتا ہے نا، ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا جو اس بارگاہ میں بڑھ کے آتا ہے نا، ان کا کھلی جلانا ختم ہو کے آؤ، خالی ہو کے ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مسئلے کے اندر ایک بات لکھی، میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں حضرت والا، ان دعویاں تناریاں جو باہر نکلی ہے انہیں دیکھیے کہ یار کتنا کو کرم ہو گیا ہے، کتنی کو چینی جا رہی ہے، کیونکہ جو سانسیں گزر رہی ہیں ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ فیض لینے کا طریقہ بتانے لگوں کہ فیض ملتا کب ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مسئلے کے اندر ایک بڑی پیاری بات سمجھائی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے مٹکا دیکھا ہوگا پانی کا، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھوٹی سی پیالی ہوتی، تو کہتے ہیں کہ وہ پیالی نے نا زبان یہاں سے ایک دن مٹکے سے کہا کہ جڑا بھی آندا ہے تو انہوں سیراب کرنی، یعنی کہ پیالی نے مٹکے سے کہا کہ جو بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مٹکے میں پانی ہوتا ہے، جو آتا ہے اس میں سے گلاس لیتا ہے، کولی لیتا ہے، جو بھی آتا ہے تو اسے سیراب کرتا ہے۔ مینوں تو کبھی سیراب کیتے ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ تو ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی سیراب کیتا نہیں، وہ سوکھا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو نسبت والے ہیں نا وہ اس بات کو سمجھیں گے، تو کہتے ہیں مٹکے نے زبان یہاں سے کہا تینوں کس طرح سیراب کرا، تو سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہے۔ حضرت والا ذکر یار کے اندر بھی آ کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرا دوست نا پچھلے دنوں کسی کے بھائی کے ساتھ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں چلا گیا، اب حضرت والا کیا تھا AR نیوز کے اوپر نا اس کی ہیڈ لائن چل گئی، وہ فیس بک پہ اوپر سٹوری لگا رہے ہیں، وہ حضرت والا واٹس ایپ کے اوپر وہ سٹیٹس لگا رہا ہے، یعنی کہ فخر ہی نہیں لکھتا پیا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آ گیا ہوں۔ ہوش میں وزیر اعظم صاحب انہوں جانتے بھی نہ ان کے کیڑا بیٹھا تھا گئے، لیکن کی یہ انہا فخر ہی نہیں لاتا پہ پائیں آخری کرسی تے بیٹھا تھا سی۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسی اگر اللہ دے کار چاہ کے تھوڑا جا دور بہ گئی، ساڑا دل کیوں کرتا ہے یار گیا ہوں میں چلو لوکل پتہ لگے گا نا، نہیں تے میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو میں پیچھے بیٹھا میں نے کسی نے بلایا نہیں۔ ایک جملہ میرا سنو، اگر دل میں اترے گا تو دل میں اگر اترے گا، اے یارو لوکاں دی نگاہ دے اندر آن دی وجہ دے نال اندر صاف نہیں ہوتا، یہ تو اٹھے بہ کے مدینے والے دی نگاہ چ آ جائے۔ بات تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ بتا کے رہا ہوں کہ آپ دیکھو ختم ہو کے کبھی آؤ، اگر رنگ نہ چڑھے گا تو پھر کہنا، ختم ہو کے آؤ نکاح یاد نہ ہوگی تو پھر کہنا، ختم ہو کے آؤ۔ واصف علی واصف نے لکھا، اس نے کہا جو تزکیہ ہوتا ہے، جو اندر صاف ہوتا ہے، وہ نکاح مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو جس کا تزکیہ ہوتا ہے رب کیا کہتا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اتنی قسمیں یاد فرما کے رب کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاها۔ اتنی قسمیں یاد فرما کے ہے۔ تو میرے دوستو پھر نکاح یار میں بندہ اسی وقت آتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو ختم کر کے آتا ہے۔ اب دیکھو جب بندہ ختم کرتا ہے تو پھر آپ دیکھو ایک مٹکا بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو پھر مدینے والا کتنا نوازتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس پیالے نے نا زبان آن سے مٹکے سے کہا، اس نے کہا اچھا پھر مجھے کس طرح سیراب کرو گے؟ انہیں کیا ہوا تھوڑے نیویاں، اس نے تھوڑا اپنے آپ کو جھکایا، اس نے کہا ابھی بھی بات نہیں بننی، تھوڑا اور نیچے آؤ۔ وہ تھوڑا اور نیچے آیا، اس نے کہا ابھی بھی بات نہیں بننی، تھوڑا اور نیچے آؤ۔ یہ لگنے والا گلاس ہے نا، گلاس اس کو بوتل کے ڈھکن کے لیول پہ رکھوں گا نا تو بوتل بھی اگر ادھر ہی رہے گی تو یہ گلاس بھر نہیں سکتا، اس کو نیچے لے کے آؤں گا تو پھر پانی کی بوتل بھی اوپر آئے گی۔
تو اس نے کہا اگر اپنے آپ کو جھکاؤ. جب اس نے فل اپنے آپ کو جھکایا پھر کیا تھا؟ مٹکے نے گرم کیا، اس کو سیراب کیا. تو مولانا روم کہتے ہیں، اب غور کرنا جملے کی طرف. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مٹکے کے سامنے کولا اپنے وجود کو ختم کر دے تو وہ بھی سیراب کر دیتا ہے. تو اگر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا، یقین کرو اب یہ ہمیں ٹرینڈ بدلنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا حضرت ترلا ڈال کے ذکر یار کروانا، یہ بدلنا چاہیے. جب حضور کا ذکر ہو آپ کا ذوق بتائے کہ کلمہ پڑھنے والا ذوق کا ذکر سن رہا. دیکھو یار کا ذکر کروانے کے لیے، محبوب کا ذکر کروانے کے لیے ترلا تو نہیں نہ کرنا پڑتا. او بھائی محب کے دل کے اندر ہر وقت یاد رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان کے اوپر ذکر محبوب رہتا ہے. اور یہ یقین کرو آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہو، یہ جو ذکر یار کرنا نصیب ہو جاتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر اس بات پہ فخر محسوس ہو تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا. یہ جو ذکر یار نصیب ہوتا ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کی کیفیت کے مطابق ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی نہ اللہ کہنا نصیب ہوتا ہے نہ درود پڑھنا نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ لوگ 24 گھنٹوں کے اندر ایک دفعہ بھی زبان پہ ذکر یار نہیں آتا. لیکن کچھ لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے صبح بھی ذکر یار ہے، شام بھی ذکر یار ہے، رات بھی ذکر یار ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ جو نہیں کر رہا کیا اس کو نہیں پتا کہ میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پتا ہے. تو جو کر رہا ہے بتا دے انہیں اچھا کی وجہ کہ وہ نہیں کرتا پہ کی وجہ کہ اے کرتا پہ. اگر بات سمجھ کے اندر آئے، یہ بسا کا بلا کہ اب ہمارے وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ٹرینڈ بن چکا ہے، انہوں پتا ہے پادی اسٹیج تو ایک دم ہی آنکھیں جانا آپ ذرا سارے سبحان اللہ پہلے ہی کہہ چھڑ دیں. بات اگر سمجھ میں آ جائے تو فخری آمدہ فخر کرتے ہوئے آپ نے سبحان اللہ کی صدا بلند کر لی. واصف علی واصف نے لکھا یہ ذکر یار ایسے نہیں آتا. میں چلو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر بھی بطور دلیل آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. کوئی یہ نہ کہ واصف علی واصف کیڑا محدثی ہے جس کا قول آپ نے بطور دلیل سنا دیا. کیونکہ حضرت والا جب بندہ لوگوں کے درمیان گفتگو کرتا ہے پھر 6 مہینے تجزیے ہوتے ہیں. فلاں مقرر آیا تھا وہ بھائی ساریاں گلاں چھڑ، اگر کسی کی زبان سے ذکر یار سن کے تیری آنکھ نم ہو جائے دل نرم ہو جائے نا سمجھ یا فیض نہ بتا پہ. کسی دی صورت نہیں سونی لگتی تے حضرت والا صورت نو چھٹ ذکر یار سن کے دل بدلتا پہ کہ نہیں بدلتا پیا، آنکھ نم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جی ہے کچھ لبدا پہ تو سمجھ فیض آ رہے محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں. اس چیز کو ذرا دیکھو تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ذکر یار کرنا نصیب ہوتا ہے ایک وہ ہے 24 گھنٹوں کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہو رہا، ایک دفعہ بھی درود پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا. ایک وہ ہے صبح بھی ذکر یار کر رہا ہے، شام بھی ذکر یار کر رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ واصف علی واصف نے بڑی سوڑی بات لکھی اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اندر اس بات کو بطور فخر بھی بیان کیا. اب بات کیا لکھی؟ واصف علی واصف کہتا ہے یہ بات کو نا اوپر سے نہیں گزارنا، ایک بندے کو بھی سمجھ میں آئے نا تو وہ بولے ہیں. وہ کہتا ہے ذکر یار کرنا ایسے نصیب نہیں ہوتا. اب جملے دیکھو، کہتا ہے پہلے ذکر کرنے والے کا ذکر حضور کی محفل میں ہوتا ہے، پھر ذکر کرنے والے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. یہ جو عشق والے ہیں نا تو مان لیں کچھ لوگ نا عقلی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا دور ہے جنہیں جیلمی کو سننے والے ہیں نا وہ عقلی ہو چکے ہیں. حقیقت بات ہے. وہ کہتے ہیں عقل کے اندر بات نہیں آتی اس کی نفی کر دی جائے. میں نے پتا ہے علماء اس جملے کا لطف لیں گے. یاد رکھنا میرے دوستو جب بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے. یعنی اس بات کو ذرا سمجھو، آپ کو نہیں پتا جب جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے کہا ابو جہل کو راتوں رات اتنی سیر کی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، امامت فرمائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، سدرۃ المنتہا، لامکان کی بلندیاں، رب کا دیدار، ریاض و نیاز کی باتیں، پھر
موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات, 50 نمازیں 5 کروائی, جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا. جب واپس آیا اتنا وقت بھی لگا, کنڈی ہل رہی ہے, پانی چل رہا ہے, بستر گرم ہے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ اتنا قلیل وقت لگا کہ جاتے ہوئے جس ٹہنی سے مصطفیٰ کا وجود لگا تھا, حضور جب واپس آئے ٹہنی کے اندر حرارت بھی موجود تھی. اتنے قلیل وقت کے اندر ان کا جانا بھی تھا, ان کا آنا بھی تھا. تو جب ابو جہل کو بتایا گیا, کہتا یہ کس طرح ہو سکتا ہے, میں تو آپ کے قریبی کو آپ سے دور کروں گا. کیا صدیق اکبر کے پاس جا کے کہتا اگر کوئی یہ کہے چند لمحوں کے اندر اتنی سیر کی ہے, بتاؤ کہ آپ مانو گے؟ اے جے عشق. صدیق اکبر نے آخیا پہلے یہ بتاؤ کہ بات کہی کس نے. انہوں نے کہا جی آپ کے نبی نے, یعنی کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بتاؤ کس نے کہی ہے. اب ابو جہل کہہ رہا آپ کے نبی نے کہی ہے. آپ نے کہا جی انہوں نے آخیا تو پھر من لیا. اب صاحب مارج النبوہ نے جڑی دلیل لکھی نا اس چیز کو ذرا سمجھنا, پھر میں آپ کو اسی طرف لے کے آتا ہوں کہ یہ آپ یہ تسی محفل سجا لیندے ہو نا, اے جی تہاڈا کمال نہیں. جڑے تسی آ جاندے ہو نا اے وچ بھی تہاڈا کمال نہیں. فلیکس تے پورے شہر نے ویکھی ہے, تسی کیوں آئے؟ سبحان اللہ. جو نہیں آئے ان سے بھی جا کے پوچھو, نہیں دل کرتا ذکر رسول سنن کے کرتے ہیں تو پھر آئے کیوں نہیں؟ ایویں نہیں کسی نے آخیا کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی. سبحان اللہ. اس چیز کو ذرا سمجھیے کہیں سے. تو میں آج یہ کر رہا تھا, ابو جہل کو جب صدیق اکبر نے عشق بڑا جواب دیا تو کیا کہتا ہے ابو جہل, کہتے ہیں آپ جیسا عقل مند شخص یہ کہتا ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنی سیر ہو گئی. اب سننا ذرا حضرت ابوبکر صدیق کی دلیل, اس کو عشق کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سدرۃ المنتہا کدھر ہے, مکہ کدھر ہے. اتنا وقت بھی نہیں لگتا, وہ سدرہ سے مکے آتا ہے جبریل, مکہ سے سدرہ جاتا ہے, اتنا وقت بھی نہیں لگتا. تو آپ نے فرمایا اس کی حیثیت کو معین تو کرو, یہ ہے کون ہے؟ نبی پاک کی بارگاہ کا غلام ہے. تو انہوں نے کہا جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے, آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل, جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ پر پہنچے, گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ گفتار کا عالم. تو بات آپ کو یہ بتانے لگا تھا, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر نا یہ بات آ جائے, اچھا جی وہ اتنے محفل چ پہلے ذکر ہوتا ہے پھر اتنے ذکر ہوتا ہے, اے کنج ہوتا ہے, اچھا اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بات شریعت کی آ جائے یا عظمت مصطفیٰ کی آ جائے پھر شریعت دی مننی پیندی ہے. یہاں پہ علماء, میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, عقل تو بندے کا کباڑا کر دیتی ہے, بس اوقات عقل بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. آپ دیکھو نا, آپ یہ سردیاں ہیں, چمڑے کا موزہ آپ پہنو گے تو کتنے مسا کرتے ہو, پاؤں کے اوپر کرتے ہو نا. عقل دیا کہندی ہے پاؤں تھلوں گندے ہوندے نے, تو تے مسا کرنا پیا. ایتھے بھی عقل دی ماننا, اسی عقل دا کلمہ نہیں پڑھیا, اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ. وہ کہتے ہیں نا عشق دے چلے بازی لے گئے, وہی لے جاندے جی. یقین کرو, یہ پچھلے دنوں مرزا جیلوی صاحب کا ایک کلپ آ گیا, آپ کو پتہ 15-20 دوسرے بندے بٹھائے ہوتے ہیں, تو بات اس نے کسی سے کر. اب دیکھو کس طرح وہ ذہن باشی کرتا ہے. تو کہتا ہے جی دیکھو جی, سنی کہتے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا, بدن میلا نہیں ہوتا ہے محمد کے غلاموں کا. تو وہ کہتا ہے جی جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے اتنے پھر سلیٹر رکھ دیں دے, اتنے پھر مٹی پا دیں دے, تو کہتا ہے نہ ادھر ہوا جاتی ہے نہ خوراک جاتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ معاملہ ہو تو کیا جسم گل سڑ نہیں جاتا؟ یہ سارے بولے کہ نہیں گل سڑ جاتا ہے. تو آپ سے بھی پوچھو عقل دے کولوں, اتنے مٹی پا دو تو کی ہوئے گا, تجھی کو بھی گل سڑ جائے گا. اے جی عقل, عقل کہندی یہ گل ہے
عشق کہندا جے بندہ انہاں دا ہوئے 100 سال تو بعد ہی کھ نہیں ہوتا. حضرت والا میں آپ کو ایک بات بتانے لگوں گا. بابا ریزی صاحب کا شاید آپ نے وہ کلپ سنا, انہوں نے کہا 100 سال تو بعد ہی آ کے میری قبر تے نعرہ لاؤ گے نا, اندروں میں اندروں جواب دوں گا. کیوں؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھانے لگا, اس لیے کہ آج سنت و جماعت والوں کا مزاج عشق والا ہے, ادب والا ہے, پیار والا ہے, محبت والا ہے, عظمت مصطفیٰ کو گج وج کے بیان کرنے والا ہے. تو یہ جو بات ہے نا حضرت والا کہ وجود ختم ہو جاتا ہے, کچھ رہتا نہیں ہے, یہ صرف عقل کے پرائے کے اندر بات کو لیا جائے تو عقل یہ فتویٰ دیتی ہے. اگر عقل ہی کو لے لیا جائے تو میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, پھر آپ نے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے. دیکھو عقل یہ کہتی ہے جی جاتا ہے کہیں سے کوئی ہوا کوئی نہیں, لقمہ جاتا کوئی نہیں, مٹی پا چڑی ہے, ٹھیک ہے, تو وجود ہی ختم ہے, زندہ کس طرح رہنا ہے. آپ مجھے بتاؤ یار, باندھن ہے کوئی سوراخ جس کے ذریعے اندر خوراک جاتی ہو, کوئی کھڑکی جس کے ذریعے اندر قطرہ جاتا ہو, نہیں, باندھن ڈاؤن ہے. حضرت والا کتنی قدرت والا ہے, کھانا کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا, بولو تو صحیح ہے, جاندار نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا. اب میں نے آپ کا ذوق دیکھنا ہے کتنا کو آپ عقل کو سمجھے اور کتنا عشق کو سمجھے ہوئے. اللہ دے بندے ہو, جیڑا رب بند انڈے دے اندر ککڑی دے بچے نو زندہ رکھ سکتا ہے, بند قبر دے اندر اپنے یار نو زندہ تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو میں نے کہا نا پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر ہوتا ہے. اب دیکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کتنے سونے لفظوں کے اندر اسی چیز کا اظہار کیا ہے. اور پہلے آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, اعلیٰ حضرت کوئی ایسی شخصیت نہیں کوئی پھالتڑا علماء بنا, کیونکہ آج کا دور اس طرح کا آ چکا ہے حضرت والا. اب چونکہ وہ 3-4 نام اپنے ساتھ لگے ہوں تو پھر ہی بندہ سمجھتا ہے کہ میری شخصیت بہت بڑی ہے, تو پھر ساتھ لکھوا دیا جاتا ہے جی نعت گوش ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے حضرت والا, وہ رزق کو اسٹیجوں پہ ہمارے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کو بنایا کرو جو مسلک اعلیٰ حضرت کو 100% ماننے والا ہو. اسٹیج ہمارا ہوتا ہے, چول مار کے وہ چلے جاتے ہیں. اسٹیج ہمارا ہوتا ہے, اب دیکھو نا یعنی کہ ایسے ایسے کلام پڑے جاتے ہیں, ایسے ایسے کلام. اب دیکھو تیسرے ایک اشارہ آپ کو دینے لگا ہوں, آپ خود دیکھو کہ ہم ذوق لے رہے ہوتے ہیں اور پھر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں, لیکن بے ادبی کتنی ہوتی ہے. پچھلے دنوں حضرت والا وہ کیڑا کلام حضرت والا وائرل ہوا, ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا, ہن آوی جا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تسی میرے کو ٹائم لیا, تسی میرے کال کر کے کولا مسا ہن آوی جاؤ. مجھے نہیں لگتا کہ حضرت والا میں اس جملے کو اپنے لیے بے ادبی والا نہیں سمجھوں. بندہ ضرور دی بارگاہ سے ترلا پائے, ہن آوی جا, ہن آوی جا. یہ دیکھو یار کہ اسٹیج ہمارا ہے, کیسے کیسے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جناب عقیدے کے اعتبار سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. دیکھو نا پھر لوگ بولے کہ چھڑو جی جناب وہ تو 60,000 روپے لیتے, چھوڑو جی جناب وہ تو لاکھ روپے لیتے. اللہ دے بندے انہوں کا کوئی قصور نہیں, اسی دینے ہیں تو لیندے نہیں, ہم دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کو بتانے لگا ہوں, اعلیٰ حضرت کیا ایسی شاعر نہیں کہ جو بس طبیعت نے قلبہ پایا تو لکھ دیا. پہلے معیار اعلیٰ حضرت کا دیکھو کہ کتنے معیاری بندے تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا تو آ کے کہتا ہے میں نے یہ کلام لکھا ہے تو آپ غور و فکر کریں, نظر فرمائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ آپ نے جب کلام پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نا آپ کی یاد کے اندر ہوتا ہوں, ساری رات میں آپ کے ذکر کے اندر میں کلام کے اندر چلتا پیا رہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب پڑھا تو آپ نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کیا واقعی تمہاری یہ کیفیت رہتی, یہ جتنے تڑپ والے بیٹھے ہو نا دیکھنا آپ محسوس کرو گے کہ اعلیٰ حضرت کتنے معیاری بندے تھے. اعلیٰ نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے واقعی تیری یہ کیفیت رہتی ہے. انہوں نے کہا نہیں حضور میں شاعرہ بس طبیعت نے غلبہ پایا ہے, قلم چلے تو ملک چھڑے. وہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا, آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے. اینا معیاری بندہ جی احمد رضا. اور اعلیٰ حضرت وہ تھے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ। कलाम भी बिक दे जी, यकीन करो है कलाम बिक दे और क्योंकि कलाम उसको दूंगा उसका वायरल होगा तो वो पढ़ेगा। अल्लाह दे बंदे मेरा मतलब है तो वो वास्ते लिखे है। देखो ना अल्लाह हज़रत को भी तो कहा गया था ना, नानपारा का सरदार आ रहा है तो लिखो चंद जुमले, अन्य पैसे देगा कि गली जिंदगी सवर जाएगी। तो अहमद रजा ने क्या कहा था, फरमाएंगा लिखूंगा जरूर लेकिन नानपारा के सरदार के लिए नहीं, अहमद रजा लिखेगा तो नबियों के सरदार के लिए लिखेगा। तो फिर केड़ा कलाम लिखा आज भी पढ़ा जाए तो लुत्फ आता है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आका मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकाम। फिर जुमलों की तरतीब देखो, कहते हैं वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़बान नहीं, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। राहत की कहते ने करूँ मदह अहले दुवर रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। फरमाया मैं उन्हां दा मंगता हुआ, लिखना भी मुस्तफ़ा के लिए है, बोलना भी मुस्तफ़ा के लिए है। यानी आला हज़रत इतने म्यारी बंदे हैं। तो ये जो मैंने कहा ना पहले उधर जिक्र होता है फिर जिक्र करने वाले की जुबान से जिक्र मुस्तफ़ा होता है। अब देखो आला हज़रत ने इस बात की तईद की तो आला हज़रत लिखते क्या है, कहते हैं हो न हो, जो मसल के आला हज़रत को समझने वाले हैं ना वो समझेगा इस बात का। आला हज़रत क्या कहते हैं हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। ये जो बहार आती है ये ऐसे नहीं आती, ये जो लबों पे तबस्सुम आता है ये ऐसे नहीं आता। और आपने तो कभी इस चीज़ को महसूस नहीं ना किया, जितना जिक्र यार करना हमें नसीब होता है ना दूसरी तरफ आपको इतना नजर नहीं आएगा। ये देखो ना शादी का प्रोग्राम है जी, आका पाक का जिक्र करो जी, है ठीक है, कुल्ला का खत्म है जी जिक्र यार करो जी, 10वें का खत्म चलो जी जिक्र यार करो जी, है 40 का खत्म है जिक्र यार करो, गम आ गए जिक्र यार करो, खुशियां आ गई है जिक्र यार करो, सोन लगे हैं तो जिक्र यार करो, दुकान खोलने लगे हैं तो जिक्र यार करो, बार बार जिक्र यार। एक बात आपको सुनाने लगा मैं कहता हूँ जो जितना हुजूर की गुलामी पे नाज करता ना उतनी बुलंद आवाज़ से उसने मोहब्बत का इजहार करना। वासफ अली वासफ ने लिखा जरा जिक्र यार बार बार होता है ना इंज नहीं होता, कहता है जिक्र रसूल करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पदाए से पहले हुजूर की बारगाह से परवरिश पा के आई। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरा पैगाम आपके लिए यही था, क्योंकि मुझे मैं आते हुए थोड़ा नाराज़ भी हो रहा था। मैंने उन्हें कहा मैं 9 बजे आऊँगा, क्योंकि सुबह जो है ना हज़रत वो क्लास लेनी होती है, वो साढ़े जो बंदा तो यह मामला नहीं कि हम जाना है फिर जाके सुते ही रहना है। फिर मैं इसलिए, हालांकि मेरी ये तबीयत भी नहीं है कि कोई हमसे पहले आके बैठा हो और पढ़ा हो, हम बार बार उसको छेड़ें कि नहीं यार तू छेती छेती पढ़, क्योंकि हर बंदे का एक अपना ज़ौक़ होता है। लेकिन मुझे हज़रत खुद इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है कि वक्त के ऊपर जो मामला इख्तिताम पजीर हो जाए ना, लेकिन फिर ये भी होता है आपको पता है फिर आने वाला वो थोड़ा सा कि पंजाबी चाखीदा काली वहाए ना सजाने वाला भी कहना यार बस काली पे ही है। तो इसलिए अब देखो मैं आया हूँ, हालांकि बिलाल कादरी साहब ने मुझे यही फरमाया था 9:30 बजे तक है, फिर थोड़ा सा रास्ता तय हो गया। आखिरी पैगाम सिर्फ आपके लिए ये है आज की महफिल का, अगर आपको चाहते हो आपको नसीब हो, खुदा का वास्ता है अपनी नफ़ी करना सीखो, अपनी नफ़ी करना सीखो, जितना हो सकता है उन लोगों के पास जाओ जो आपकी तरबियत करें, जो आपकी सलाह करें। देखो ना आज के दौर के अंदर नहीं अब्बा पुत्र को समझाता है घबरांदा पे है, यार पुत्र को समझाता है ये प्यो घबरांदा पे तो समझो फिर पुत्र को समझाना किने पे है। ये अब देहातों के अंदर पहले इतने स्कूल्स नहीं होते थे, अब हर देहात के अंदर कितने स्कूल्स हैं, आप शहरों की तरफ चले जाए कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। क्या किया हुआ जी, बैचलर किया हुआ है, क्या किया जी मास्टर किया हुआ है, क्या किया जी एमफिल किया हुआ है, 16 पढ़िया दवे है,
ਤੇ 16 पढ़ के भी जे प्यो दे नाल गल करदे होया नु समझांदा होया डरे, तो मुझे बताएं उससे अच्छा तो रेड़ी वाला है, उससे अच्छा तो रेडी वाला है। इसलिए ना खुदा का वास्ता है अपने आप को तरबियत के लिए तैयार करो है, अपने आप को मुकम्मल ना समझो है। ना हम में से कोई महफूज बैठा हुआ है, हर बंदे को पता है उसकी कैफियत क्या है, ना साढ़े जो कोई मासूम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी मासूम है, हम लोगों का ये अकीदा है। तो ये बताइए ना हजरत वाला गलती होती है लेकिन अपनी सलाह के लिए। अब देखो सिर्फ चलो आखिरी बात आपकी समात की नजर करने लगा, कितना बड़ा नाम है हजरत जुनैद बगदादी का। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मशाइख में नाम आता है कि नहीं आता? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद गए तो जाके क्या कहते हैं, मैंने बहलूल से मुलाकात कर ली। अब लोगों ने कहा वो तो दीवाना सा शख्स है, उससे मिलके आपको क्या मिलेगा? आपने कहा नहीं जी मैंने जाना। एक बंदे ने कहा फिर वो फलां जगह पे होगा। आप वहां पर पहुंचे और हजरत बहलूल बैठे हुए थे, जाके कहा सलाम हो गया। आगे से उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी बताइए आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं जुनैद। उन्होंने कहा वही जुनैद जिसका वाज बड़ा मशहूर है, बड़े मुरीद है, बड़ा हल्का बाबा। उन्होंने कहा जी मैं वही। अब आप गौर करना, सवाल की सतह देखना और बंदे की सतह देखना कि बंदा किस लेवल का है। तो हजरत बहलूल क्या कहते हैं, अच्छा आप इतने बड़े पीर हैं तो एक बात आप बताएं, आपको खाने के आदाब आते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मैट्रिक पढ़े को ये कह सकते हैं पुत्रा तेरे पानी पीना नहीं आता? वो आपको बताएगा कि मुझे आता है कि नहीं आता। हजरत जुनैद बगदादी ए जवाब नहीं देता कि जे मैनू नहीं आता तो फिर किनू आंदा है, मुझे नहीं पता तो फिर किसको पता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे पता है खाने के आदाब क्या है। उन्होंने कहा नहीं बताओ फिर क्या? उन्होंने कहा खाने के आदाब ये है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, लुकमा छुपा के खाना, अपने आगे से खाना, खाने से पहले भी हाथ धो लेना, बाद में भी हाथ धो लेना। अब उलमा यहाँ पे बैठे हैं, यही खाने के आदाब आपको किताबों के अंदर मिलेंगे। अब देखो हजरत बहलूल ये सुन के वहां से उठे, कहते क्या है मुरीदों के सामने उनके, कहते हैं अड्डा वड्डा पीर है, खान दे आदाब नहीं आते। अब मैं अगर ये कहूँ, मुझे कोई पूछे खाने के आदाब है, मैं आखा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, वो मैं आगे से वो कह दे जी नहीं जी खाने के तो ये आदाब नहीं है, भाई अच्छी बड़ी बहस हो सकती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित है, उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना चाहिए, बहस हो सकती है। ये आपको बताने लगा कि हजरत कुछ लेने के लिए इकबाल ने कहा था ना, इकबाल ने कहता है मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे किया हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। हम देखो वो उलझे नहीं, हजरत जुनैद बगदादी उलझे नहीं कि मैनू नहीं आता, अच्छा ये नहीं है, ये अदाब नहीं है तो क्या है। हजरत बहलूल ये कह के ना चले गए, तो हजरत जुनैद बगदादी फिर पीछे गए। फिर हजरत बहलूल एक मकाम पे जाके बैठे, फिर उन्होंने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। फिर हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम सलाम। ये जितने आप बैठे हो ना किस्मत वाले, इस चीज़ को समझिएगा कि फैज लब्दा कहेंगे, बंदा किस तरह निगाह के अंदर आता है, फिर अंदर की बात, अंदर का राज बताया किस तरह जाता है। अब हजरत बहलूल ने फिर पूछा, जब उन्होंने फिर सलाम दिया, उन्होंने कहा जी आप कौन है? वजह रखिएगा जरा जुमले की तरफ। तो फिर क्या कहा हजरत जुनैद ने, कहने लगे मैं वही हाँ जिन्हों खान दे अदाब नहीं आते, मैं वही हाँ जिन्हों खान दे अदाब नहीं आते। मुझे अपने ईमान से बताओ हजरत वाला ऐनी अपनी नफी करना। इधर हमने पाकिस्तान के अंदर ये मामला देखा, क्योंकि हजरत मैं यंग हूँ, कुछ लोग देखते हैं, कुछ जुमले असर करें, फिर कोई बंदा मुतासर होता है, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हजरत यंग खूसी जज्बाती बयान हो गया। हमने यहाँ पे देखा है ऐनी शख्सियत परस्ती ते ऐनी पीर परस्ती साढ़े माशे शुरू हो चुकी है। पीर साहबा नूं गालां कढण वाला होए ते पता की मुरीद कहंदे ने, छड्डो जी साढ़े पीर साहब ने क्या जो उन्होंने क्या छड्डे तो ठीक। ये हालात आप देखो, कितना बड़ा नाम है हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मामूली शख्सियत है। आप जब जाने लगे थे हजरत वाला आला हजरत फादर बरेली को मिलने के लिए, तो आला हजरत अपने शागिर्दों से ये कह रहे थे, पता है पंजाब का शेर मेरे से मिलने के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है, और ये किसके मुरीद है? कोटला शरीफ मियां मीरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के, वो पीर है, ये मुरीद है। मियां मीरुद्दीन साहब अपने मुरीद से मिलने के लिए जब आए, तो आप जिस सवारी पे सवार थे ना, तो उसके एक पैर के साथ ना घुंघरू थे। तो आपको पता है बड़े पाबंद थे और शरीयत के मामले में बड़े सख्त थे मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला। आपने जब देखा कि पीर साहब जिस सवारी पर सवार है उसके एक पैर के साथ घुंघरू है, तो आपने ना उस घुंघरू को उतारा, तो क्या कहते हैं पीर साहब की तरफ देखे, कहने लगे हुजूर, हुजूर दी सुन्नत तो साबित नहीं,
ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਕੇ کہ سنت کی ہے تو غیر سنت کی ہے۔ اگر بات سمجھ کے اندر آئے نا تو پھر اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ اے ہوندی جے پیری مریدی۔ پیر صاحب نے یہ نہیں آخیا ہوں تو دسے گا سنت کی ہے تو غیر سنت نہیں۔ میاں شیر محمد صاحب کو شابش دی پیر صاحب نے کہتے کی نے وہ یار تیرے جیسے مرید ہوں تے پیر گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ خود سوچو یار کہ حضرت عمر فاروق کو سوال ہو سکتا ہے ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو آج کے پیر صاحب کو سوال نہیں ہو سکتا یار؟ کس طرف ہم لے گئے؟ اتنی شخصیت پرستی عام ہو چکی ہے کہ جو مرضی کو کہتا پھرے، قرآن و سنت کے خلاف بات کرتا پھرے۔ میں کہتا ہوں قربان جائے حضرت امیر علیہ سنت پہ جنہوں نے قوم کو اور ہماری نسل کے اندر یہ نعرہ جو ہے وہ اس طرح ڈالا ہے جس طرح حضرت والا کوئی وائرس نہیں ہوتا۔ اب دیکھو بچہ بچہ نعرہ لگاتا ہے کون سا؟ آل صحابی نبی جنتی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، سنو یہ میری بات، یقین کرو اب یہ نعرہ معیار بن چکا ہے۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ مجمع کس کیفیت کا ہے، یہ نعرہ لگاؤ، جس کے چہرے پہ بگاڑ آ جائے سمجھ جاؤ منافق ہے، جس کے چہرے پہ بہار آ جائے سمجھ جاؤ صدیق اکبر کا بھی عاشق ہے، علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی عاشق ہے۔ یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ تو اب آپ غور کریں یہ دیکھو کتنا اپنے آپ کو جھکایا، کہتے ہیں میں وہی ہوں جس کو کھانے کے دام نہیں آتے۔ جب انہوں نے دیکھا یار بندہ اپنے آپ کو نہ ختم کرتا ہے اسی سطح پہ بھی آ کے، انہوں نے کہا چلے یہ بتائیں آپ کو بولنے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں۔ اب علماء موجود ہے، روایت کے اندر یہی آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا۔ جنید بغدادی نے بھی یہ کہا کہ بولنے کے آداب یہ ہے لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا۔ بیلول پھر اٹھے تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں تسی ایڈے وڈے پیر ہو نہ تانوں کھان دے آداب آندے نہ بولن دے آداب آندے۔ یہ کہہ کے پھر حضرت بیلول وہاں سے چل پڑے۔ تو جب جنید بغدادی پھر جان لگے نا تو مرید کہنا حضور دیوان نازیہ بندہ بھی ہے کی کرنا ہے دیکھو۔ حضرت والا مرید دی نظر ابتدا دیکھ دی ہے، پیر دی نظر انتہا دیکھ دی۔ وہ پھر گیا ہے، پھر جا کے السلام علیکم، بیلول نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر بیلول نے پوچھا جی کون؟ اب غور کرنا اے ہوندا جی جدے بارے اقبال نے آکھا جی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے۔ کیڑا مٹانا جی ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت جنید کی کیفیت کا بندہ آج بھی معاشرے میں دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا، لیکن کتنا ان لوگوں کے اندر عاجزی تھی ہے۔ جو پھر انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کو نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو آپ یہ بتائیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا جی شاہ پڑھ کے نہ بستر پہ چلے جانا، ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو جانا۔ بیلول پھر اٹھے، کہتے ایڈا بڑا پیر ہے، نہ کھان دے آداب آندے نہ بولن دے آداب آندے نہ سون دے آداب آندے۔ پھر انہوں نے دامن پکڑ لیا۔ آخری بات صرف جنید بغدادی نے دامن پکڑے، کہنے لگے اگر مجھے نہیں نہ آتے تو آتے دسنا واجب ہے۔ اب یہ جو میں ٹرم استعمال کرنے لگوں یہ علماء سمجھیں گے، عام بندہ نہیں سمجھے گا۔ حضرت بیلول کہہ لگے جنہیں گلیں تسی بیان کی تھی نا فروئی بیان کی تھی جانے اصل نہیں بیان کرتے۔ انہوں نے کہا پھر تسی دسو اصل کی؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہے، آپ نے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چھپا کے کھانا، یا پہلے بھی یاد ہونا بعد، یہ فروئی بات ہے۔ انہوں نے کہا پھر دسو اصل کیا ہے؟ سنو اصل، اور پھر بولنا سبحان اللہ کہ حضرت والا مکائیے تو پھر کی کچھ لبدا ہے تو کی کچھ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بیلول نے کہا کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے بندہ لقمہ چبان تو پہلے غور کرے لقمہ حلال نہ کھانا۔ بات سمجھو کہ نہیں ہے؟ حضرت جنید بغدادی مدد کالا آ لیندے دیکھو جی دلائل تو یہ ہیں یہ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چکائیے تے راز کھول دے، اپنے آپ کو چکائیے تے پھر بہت کرم ہوتا ہے، پھر دل دے راز تکے۔ انہوں نے کہا پھر دسو بولنے کے آداب کیا ہے؟ بولنے کے آداب کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے پوچھا، آپ نے کہا لوگوں کی عقلوں میں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے فروئی بات کی ہے۔ اب یہاں پہ میری بات کا غصہ نہ کوئی کرے ہے کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا خطیب پر یہ لازم ہے کہ حق بیان کرے۔ اب مجھے بتائیں لوگ کہتے ہیں جی ہو جیا مجمع ہی انہوں نے ہو جی گفتگو کی تھی ہے، مجھے میں سمجھے نہ سی ہے۔ انہوں نے اس گال دے کے جواب دیا حضرت بیلول کہنے لگے تسی تے آکھیا نا لوکاں دی عقلاں دے مطابق کلام کرنا اے فروئی بات ہے، اصل ہے بندہ بولے تے لوکاں واسطے نہ بولے، بولے تے رب رسول واسطے۔ انہوں نے کہا پھر سونے کے آداب بھی بتائے۔
اب سونے کے آداب آپ کسی پوچھ لو عشاء پڑھ کے فوراً بستر پہ چلے جانا ہے. انہوں نے کہا آپ بتائیں خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرو. مسلمانوں کے اندر آج سب سے بڑی جو بد اخلاقی پائی جاتی ہے نا, ساڈے کو اپنا بھی برداشت نہیں ہوتا. یقین کرو اپنا حسد ہے نا پھیل چکے ہیں یار. بھائی میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں, تسی قرآن کو مننا لے, تسی رسول کو مننا لے, نہیں اللہ نے فرمایا وا تو عزو من تشاء و تذل من تشاء, جنوں اللہ عزت دے جنوں چاہے اللہ ذلت دے. تو یار جنوں اللہ نے عزت دی ہے تو ان کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اب غور انہوں نے کہا سونے کے داغ بتاؤ ہے اصل کیا ہے. اب یہ حضرت بلور کا آخری جملہ تھا. انہوں نے کہا آپ نے تو کہا ہے نا کہ عشاء پڑھ کے تو بستر پہ چلے جانا, ذکر و فکر میں مشغول ہو جانا. انہوں نے کہا سونے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے سون تو پہلے بندہ دل نال دھیان کرے, نبی پاک نے کسی غلام کا بوز رکھ کے تو نہیں سون لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پہلے غور کرو. یہ محافل کا مقصد آپ آتے ہو دل بدلیا کہ نہیں بدلیا, کچھ لبیا کہ نہیں لبیا. خدا کا واسطہ ہے اب یہ کانوں کی چسکوں سے باہر نکلو, نہیں تو یاد رکھنا اتنے عملہ دے ہوئے نہیں لبے کسی بھی. یقین کرو ہم نے جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا شیطان اسی کیفیت کا اس کے اوپر جال ڈالتا. ٹھیک ہے نا. اب بندہ بس اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی نیکیاں کمانا پہ, وہ اندر پہاڑی 300 باطنی بیماریاں پھر دی ہوتی ہیں, اس کو بھی نہیں پتا کہ میرا کباڑا کس کس طریقے سے ہو رہا. اس لیے عمل کی طرف آؤ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نلوری ہے نہ. اگر آپ چاہتے ہو نا آئے ہیں آنا بھی قبول ہوئی, محفل سے جانا بھی قبول ہو, میری بات کا غصہ نہیں. خدا کا واسطہ جنہیں عشاء نہیں نہ پڑھی پڑھ لیں. آخر الحمدللہ.